ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ. اب یہاں منڈن کی رسم جو ہے وہ اس کے رسم و رواج کے اندر شامل کر لیا جائے. سر منڈن کیا جا رہا ہے. بھائی سر منڈن کیا ہوتا ہے؟ سروں کو مونڈنے کی رسم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ قرآن کی یہ والی آیت آئی تھی کہ اپنے سروں کو نہ منڈاؤ یہاں تک کہ تمہارا جانور اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے. اس کا بھی کوئی ترجمہ نہیں بن سکتا ہے. جانور کیسے پہنچ جائیں گے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ 6 ہجری کے اندر اس آیت کا نزول ہوا تھا, اللہ کے رسول کو حج کے موقع سے روک دیا گیا تھا. اس تاریخ کی بنیاد پر آپ نے ترجمہ پیش کیا ہے نا اس کا. تو جب اللہ کے رسول کو جانے نہیں دیا تو وہ جانوروں کو جانے کیوں دیں گے؟ سوچنے کی بات ہے. اور اس کے بعد آج تک تو ایسا کوئی معاملہ پیش آیا ہی نہیں. آپ بتا رہے ہیں کہ 1400 سال گزر گئے ہیں, ابھی تک یہ والا معاملہ پیش آیا ہی نہیں. تو اس آیت پہ عمل ہو کیسے رہا ہے؟ یعنی 1400 سال سے یہ والی آیت ناقابل عمل قرار پا رہی ہے. میں نے تو تاریخ میں کہیں نہیں پڑھا کہ اس کے بعد کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو کہ جس میں وہاں جانے سے روک دیا گیا ہو اور لوگوں نے اپنے جانور کو وہاں بھیج دیا ہو اور جانور جا رہے ہو مزے سے موجے کرتے ہوئے. کوئی ترجمہ نہیں بن سکتا اس آیت کا. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. اس آیت سے دلیل لے کر میں روایات کی بات تو کرتا ہی نہیں ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ روایات کے اوپر تو ہم اعتماد کرتے نہیں ہیں. ذکر جو کرتا ہوں وہ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں ان کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. اس حد تک میں ذکر کرتا ہوں, اس سے زیادہ ذکر کرنے کی مجھے کوئی احتیاج بھی نہیں ہے. مطلب ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, تاکہ ان کو بھی کچھ سمجھ میں آ جائیں باتیں. روایات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بھائی حج کے بعد سروں کو منڈوایا جاتا ہے. قصر اور حلق کہتے ہیں اس کو. حلق مطلب ہوتا ہے کہ ہلکا بنوا دینا. ہلکا تو ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا, گول دائرہ. تو سر کو کاٹیں گے نا, گنجا کریں گے, اس گول دائرہ نظر آتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ سر کو منڈوانا یہاں پر حکم آیا ہے. سر کو منڈوانے کا حکم آیا تھا, اس سے زیادہ تو نہیں آیا تھا نا. وہ سورۃ الفتح کے اندر وہ قصر کا لفظ آ گیا تو قصر کا مطلب انہوں نے ترجمہ کر لیا کہ بالوں کو کتروانا. بالوں کو کتروانا اور بالوں کو منڈوانا, یہاں پر تو حکم آیا ہے جمع کے صیغے سے. اور جہاں جہاں جمع مذکر کے صیغے استعمال ہوئے ہیں, واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, وہاں آپ نے سب کو شامل کیا ہے, چاہے مرد ہوں, عورتیں ہوں یا مخنث ہوں. تینوں کیٹیگری کو آپ نے شامل کیا ہے نا. اس جگہ پہ آپ نے عورتوں کو اس حکم سے کیسے دور کر دیا؟ آپ نے کیسے یہ بیان کر سکتے ہیں کہ عورتیں سر نہیں منڈوائیں گی؟ کیونکہ آپ کو خود معلوم تھا کہ سر مونڈی عورتیں کیسے لگتی ہیں. وہ روایت جتنی سب باطل ہیں, ابھی سب کو ہٹا دیجئے. وہ ابن ماجہ کی روایت ہے. ابن ماجہ کا مقام جا کے ذرا کسی حدیث پہ کام کرنے والے سے پوچھ لیجئے گا کہ ابن ماجہ کا مقام کیا ہے کتب ستہ کے اندر. اتنا زیادہ ضعیف روایات کا بڑا مجموعہ ہے, اتنا زیادہ اس کو نیچے کیا گیا ہے روایات کی کتابوں کے اندر کہ لوگوں نے اس کو کتب ستہ سے باہر نکال دیا, جس کو اب سیاستہ کہتے ہیں. آپ جا کے جائزہ لے لیں, نیٹ پہ جا کے سرچ کر لیجئے, AI سے دریافت کر لیجئے کہ ابن ماجہ کا مقام کیا ہے. اتنی جھوٹی روایتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں. اس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عورتیں اپنے سروں کو نہ منڈوائیں. تو اس کی تو ویسے ہی کوئی حیثیت نہیں ہے روایت حدیث کی اصول کے مطابق بھی. تو روایات کی تو بات ہی چھوڑ دیں, روایات کی تو حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. میں ایک جنرل آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ سروں کو, عورتوں کے سروں کو منڈوانے سے جو ہمارے ہاں منع کیا جاتا ہے, خصوصی طور پر فقہ والوں نے جو منع کیا, ان کو معلوم تھا کہ عورتوں کے سر منڈوا دی تو چار میں نہیں آئے گا, وہ اٹریکشن ہی ختم ہو جائے گی. تو اٹریکشن بھی ختم نہ ہونے پائے, کام بھی ہو جائے. تو ایک بالش بالوں کی لے اور عورت کو کہتے ہیں کہ اتنی کاٹ دیں. اور ہمارے جو محتاط متقی کہلانے والے, جو لوگوں کے سامنے تو بہت تقوی اور احتیاط کی مثال بنے ہوتے ہیں, اور پھر میں آگے بیان کروں گا تو شاید
گنا گزرے گا کہ ان کی پھر ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ متقی تھے. ان کے باطل کو کھنگارا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا باطن کتنا گھناؤنا تھا. ان کے ظاہر کو ہم نے ایک مورت بنایا ہوا تھا، پرستش کی مورتی بنایا ہوا تھا، اور باطن ان کا کتنا گھناؤنا تھا. ان کے احتیاط کا عالم یہ ہوتا ہے کہ فقہ کی کتابوں میں یا پھر سوالات کے جوابات میں جب وہ دینا شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی عورت اگر اپنے بال کاٹتی ہے تو بال بھی خود کاٹے یا اپنے شوہر سے کٹوائے، غیر محرم کے پاس نہ جائے، کیونکہ مکہ کے اندر کچھ نوجوان لڑکے چند ریال لے کر کینچے پکڑے ہوتے ہیں اور بالوں کو کاٹ رہے ہوتے ہیں. اور بال کاٹنے کے بعد وہ بال بھی شاپر میں یا کپڑے کے اندر رکھے اپنے پاس محفوظ رکھے، ایسا نہ ہو کہ اس کا بال بھی کسی کو نظر آ جائے، کیونکہ عورت کے بال اس کی زینت کا حصہ ہیں اور سطر ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں؟ میں نے بتایا نا، میں نے آپ کے سامنے چند باتوں میں واضح کر دیا کہ یہ ظاہر تو ان کے اتنے خوش نما ہوتے ہیں، لیکن ان کے باطن اتنے گھناؤنے ہوتے ہیں کہ جب ان کے کردار کھل کے سامنے آتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا ہیں. کچھ مہینے دوستی کر لیں ان سے، آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گا یہ اندر سے کیا ہے. میں نے بہت سارے ایسے چہرے دیکھے ہیں، باطن دیکھے ہیں ان کے. بس کیا ہوتا ہے کہ کچھ دوستی کرنے کی دیر ہوتی ہے، کچھ باتیں کریں آپ، پھر آپ کے ساتھ دیکھیں کیسے کھل جاتے ہیں. میں تو رہا ہوں نا ان کے ساتھ، حص کا انچارج بھی رہا ہوں ایک ادارے کے اندر. جو جانتے ہیں ان کو معلوم ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ خود آپس میں ایک دوسرے کے باطن سے واقف ہوتے ہیں. جو مولوی ہوتے ہیں نا، جو مذہبی پیشوائیت ہوتی ہے، میں صرف ایک مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں، مذہبی پیشوائیت کی بات کر رہا ہوں. وہ اپنے آپس میں ایک دوسرے کے باطن سے بہت واقفیت ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہ تو کہے میری نہ میں کہوں تیری. میں بھی چھپاؤں گا تم بھی چھپاؤ، کریں گے دونوں مل بانٹ کے کھائیں گے. تو احتیاط کا تو ان کا یہ عالم ہے. تو عورتوں کے سر منڈوانے کے لیے تو یہ بڑے سخت خلاف ہے کہ عورتوں کے سر نہ منڈوائے جائیں. سر منڈوائے کیوں جائیں؟ سر منڈوانے سے انسانیت کے لیے کیا فائدہ پنہا ہے؟ یعنی میرے سر منڈے ہونے سے انسانیت کو کتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ اور سر مونڈنے کی رسم ذرا جائزہ لینا شروع کریں دنیا کے مذاہب کے اندر. ہندو مذہب کے اندر جو تیرتھ یاترا ہوتی ہے، تیرتھ یاترا جل کے ساتھ بھی ہوتی ہے، پانی کے پاس بھی ہوتی ہے، مختلف جگہوں پہ ہوتی ہے. تیرتھ یاترا کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک روحانی دروازہ ہے وہ جگہ جہاں پر تیرتھ یاترا ہو رہی ہے. وہ دروازہ ہے روحانیت کو حاصل کرنے کا. اپنے پاپوں سے شدھ ہو جانے کا. ایسے کچھ الفاظ پڑھے تھے میں نے ان کے بارے میں. اپنے جرائم سے پاک ہو جانے کا. اپنی انا کو ختم کر لینے کے لیے یہ لوگ بالوں کی بلی چڑھاتے ہیں. اس کو میں اگر بالوں کی بلی کہوں گا تو میرے خیال سے آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں. بلی دینے کے مختلف انداز ہوتے ہیں کہ آپ کو جو چیز پسند ہے، جو چیز آپ کو زینت محسوس ہو رہی ہے، آپ اس کو بلیدان کر دیجئے. بدھ مت کے اندر جب کوئی شخص منک بنتا ہے، راہب بنتا ہے، تو سب سے پہلے اپنے بالوں کی قربانی دیتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ یہ میری زینت کا سامان ہے اور میں نے اس کو جیسے ہی اپنے سر سے اتارا ہے میری انا اور میری جو خودداری ہے وہ ختم ہو گئی. دوسرا، میرے سر سے جو بوجھ تھا گناہوں کا وہ دور ہو گیا. اپنے پاپ کو ختم کرنے کے لیے اپنے گناہوں کا بوجھ سمجھتے ہوئے اس بالوں کو اتار دیا جاتا ہے. سر منڈن کی رسم جو بچوں کی ہوتی ہے ہندوازم کے اندر، اس کے پیچھے بھی یہی سوچ ہے. ہمارے یہاں بھی یہ سوچ ہے عقیقے کے نام سے.
اس کے پیچھے سوچ کیا ہوتی ہے کہ یہ جو بچہ آیا ہے، یہ اس کے سر پہ جو بال لگے ہوئے ہیں، یہ پچھلے جنم کے کچھ پاپ تھے جو اس کے سر کے اوپر بالوں کی صورت میں موجود ہیں، سب سے پہلے بال منڈن کی رسم ہوگی۔ یہی الفاظ ہیں، یہی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، بال منڈن کی رسم۔ اس میں دعوت بھی کی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں بھی عقیقے کا مطلب یہ ہوتا ہے، عقیقہ کا مطلب ہوتا ہے آزاد کر دینا، دور کر دینا۔ تو گندگی کو دور کرنے کے لیے اس لیے ان کے ذہن میں بھی کہیں نہ کہیں یہی چیز پائی جاتی ہے۔ یہ تو سارے مذاہب جو بنے ہوئے ہیں خود ساختہ، یہ تو ایک دوسرے سے مستعار لیے ہوئے ہیں۔ میں نے یہودیزم کے بارے میں پڑھا کہ ان کے یہاں بھی گناہوں کی پاداش کے لیے اور اپنی انا کو ماننے کے لیے بالوں کو منڈایا جاتا ہے۔ عیسائیت میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر لیجئے۔ نام مختلف ہوں گے، کام ایک ہی ہے، نظریہ ایک ہی ہے، سوچ ایک ہی ہے، وقت اور جگہ یہ الگ الگ ملیں گی۔ تو وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ محلہ کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ تم اپنے سروں کو نہ منڈواؤ یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنے محل تک نہ پہنچ جائے، اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے۔ اس کو یہ قربانی کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار انہوں نے آیت سے بیان کیا جو اصل میں آیت سے اخذ کردہ نہیں تھا۔ میں پھر سمجھا دوں آپ کو، آیت سے اخذ کردہ نہیں تھا یہ عمل، یہ تو روایت سے اخذ کردہ تھا۔ آیت کو روایت کی بھین چڑھایا گیا ہے، آیت کا ترجمہ روایت کے مطابق کیا گیا ہے، کیونکہ یہاں تو اتنی تفصیل تو موجود ہی نہیں تھی، انہوں نے تو خود سے شامل کی ہے کہ قربانی کا جانور سروں کو منڈواؤ، کیونکہ روس کا لفظ تو بہت وسیع ہے۔ رؤساء تو ہمارے ہاں شرفاء کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، سربراہان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے رؤساء۔ انہوں نے سر منڈن کی رسم اس کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور ہمارے ہاں جو نظریہ پیش کیا جاتا ہے سر مونڈنے کا وہ ہے ہی ہے۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، اس کے ترجمے و تفسیر میں لکھا ہوا تھا ایک آیت قرآن میں ثم لیقضوا تفثہم، وہ بھی حج کے ضمن میں بیان کی جاتی ہے۔ پھر انہیں چاہیے کہ وہ اپنی تفس کو تمام کر لیں، اور تفس کا ترجمہ جب میں نے دیکھا تو انہوں نے بتایا کہ عبداللہ بن عباس نے بخاری کے اندر تفس کا معنی بیان کیا ہے کہ تفس یہ ہوتا ہے زیر ناف کے بال کاٹ لینا اور سر کے بال کو مونڈ لینا، اس کو تفس کہتے ہیں، اور یہ گندگی ہے، اس کو دور کر لینا یہ حج کے اندر لازم ہے۔ یہاں تک کہ میں نے پڑھا کہ اگر آپ نے بالوں کو میقات سے جا کر، حرم سے دور جا کر بالوں کو مڑوایا، کٹوایا، تو آپ کو دم دینا پڑے گا۔ بھائی دم کیا چیز ہے؟ دم کا مطلب ہوتا ہے ایک جانور ذبح کرنا پڑے گا۔ یہ پورا فقہ کے اندر باقاعدہ حج کے ضمن میں یہ باتیں موجود ہیں۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں، کہیں یہ والا عمل مجھ سے ہو گیا، قاری صاحب مولوی صاحب مجھے بتائیں کہ دم تو نہیں ہو گیا میرے اوپر؟ ہر دم کے اندر جو مذہبی پیشوائیت ہے اس کی موجیں ہوتی ہیں۔ حج کا دم ہو اس کے اندر بھی موجیں ہیں۔ جانور کاٹے گا تو خیرات کہاں کرے گا؟ اور مذہبی پیشوائیت کا کلمات والا دم ہو تو اس کے اندر بھی اس کی موج ہے۔ خود سے دم کرو گے تو وہ اثر کہاں آئے گا؟ جو دم کرواؤ گے ہم سے تو اس میں جو اثر حاصل کرو گے، اس میں جو اثر پاؤ گے، وہی الفاظ جب تمہاری زبان سے نکلیں گے تو وہ تاثیر نہیں لا سکتے، جب وہ میری زبان سے نکلے گا تو وہ دم کہلائے گا۔ کبھی سوچا ہے یہ بات؟ جو کلمات کی ادائیگی وہ اپنی زبان سے کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی زبان سے کریں گے، آپ اسے دم شمار ہی نہیں کرتے ہیں۔ دم کروانے گیا تھا مولوی صاحب کے پاس، دم وہی ہوتا ہے، مولوی صاحب دم کر دیجئے، تو دم کوئی سے بھی ہو فائدہ انہی کا ہی ہو رہا ہے۔ تو کہیں دم تو نہیں ہو گیا میرے اوپر؟ دم تو لازم نہیں آ گیا، تم نے یہ عمل کیا تم پہ دم لازم آیا ہے، وہ دم کے چکر میں دمادم ہوا جا رہا ہے، جیب سے پیسہ نکلے جا رہا ہے۔ بلی کون چڑھ رہا ہے؟ جانور۔ کیوں؟ غلطیاں تم کر رہے ہو، تمہاری غلطی کا بلیدان جانور کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تم تو بہت ہی معمولی سی چیز بھینٹ چڑھا کر سائیڈ ہو لیے کہ میں نے اپنے بال کٹوا لیے، بس میں نے اتنا بلیدان دینا ہے، میں نے اپنی ختنہ کروا لی، میں نے زندگی کے بلیدان اتنا دینا ہے۔
باقی جتنے بلیدان ہوں گے وہ جانوروں پہ نکالو. ہر جاندار زندہ رہنا چاہتا ہے جس طرح آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں. وہ تو آپ کے قابو میں آتا ہے اس لیے آپ اس کی جان لے لیتے ہیں. یہ بہت گہرائی کے اندر میں لے جاؤں تو بڑا مشکل ہو جائے گا معاملہ. مارنے کا جذبہ پیدا ہی جب ہوا ہے جب کہ مارنا شروع کیا ہے، چاہے انسان ہو یا جانور ہو. مارنا، کسی کی جان لے لینا، کسی کے اندر سے خون کو باہر نکال دینا، یہ آپ کے نزدیک غیر معیوب ہوا ہی جب ہے جب آپ نے جانوروں کو مارنا شروع کیا ہے. نہیں ہو سکتا تھا اس کے بغیر. جو جتنا جانوروں کو مارتے ہیں، ان کا خون نکالتے ہیں، وہ اتنے ہی وحشی بن جاتے ہیں. یہ مشاہدے میں آنے والی چیز ہے، جائزہ لے لیجئے. انسانیت کے اندر حیوانیت پیدا ہی تب ہوئی ہے جب اس نے جانوروں کو قتل کرنا شروع کیا تھا. جب سے ہی وہ قاتل بننا شروع ہوا ہے، اس لیے کہ اس کے نزدیک جان لینا معمولی ہو گیا. اس نے تو سمجھ لیا کہ میں جب ان کا خون کاٹ سکتا ہوں، ان کا گلا کاٹ سکتا ہوں، ان کا خون بہا سکتا ہوں، تو میرے لیے خون بہانا کون سی بڑی چیز ہے. جو چیز جتنا زیادہ عمل میں لائی جاتی ہے اس کی ہیبت اتنا ہی ختم ہوتی چلی جاتی ہے. دیکھ لیجئے ہیبت ختم ہونے کی یہی تھی. وہ تو آپ نے قانون کے شکنجوں میں اس کو جکڑا ہے، اس لیے وہ کسی انسان کو مارنے کے لیے 10 مرتبہ سوچتا ہے. جانور کے لیے کوئی قانون تھا ہی نہیں. جس جانور کے لیے آپ نے قانون بنایا وہ اس کے لیے بھی 10 دفعہ سوچ رہا ہے، ورنہ تو وہ اس طرح بلیدان دیے چلا جا رہا ہے. آپ ذرا جائیں پرانے زمانے کے اندر، تاریخ کے اندر جو تاریخ آپ پیش کرتے ہیں، اس تاریخ میں آپ کے سامنے آئے گا جس نے غلبہ حاصل کر لیا، جو طاقت میں تھا، پاور میں تھا، اس نے انسانوں کے بلی دیے، کیونکہ اس کے گریبان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا. جانوروں کو کاٹ کاٹ کر ہم حیوانیت کے درجے پہ فائز ہوئے. اتنی آسانی سے نہیں پہنچے. کئی مراحل ہم نے عبور کیے ہیں جب یہاں تک ہماری انسانیت پہنچی ہے. تو ہم نے تو بڑی آسانی سے ختنہ کروائی اور زندگی کا بلیدان دے دیا، بالوں کو کٹوایا اور اپنے گناہوں کا بلیدان دے دیا. لیکن اپنی ہر غلطی کے اندر میں ایک جانور کاٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. بہرحال تو وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، کہ تم اپنے رؤوس کو حلق نہ کرو یہاں تک کہ ہدیو جو ہے وہ اپنے محل تک پہنچ جائے. بات تو بہت ہے کرنے کے لیے، لیکن وقت چونکہ اجازت نہیں دے رہا، سیشن کا وقت مکمل ہو چکا ہے، یہاں تک رکھتا ہوں. کچھ حقائق بیان کرنے کی کوشش کی ہے، باتیں تو بہت ہیں اس کے اندر کرنے والی جو میں کر سکتا ہوں. ابھی اور ترجمہ نہیں کر پایا ہوں اس حصے کا، 2 حصے ان کا ترجمہ کر دیا ہے. ترجمہ کروں گا اس کا، آپ کے سامنے پیش کروں گا، پھر آیت کو آگے لے کے چلوں گا. ایسے نہیں چھوڑ سکتے. یہ سمجھ لیجئے کہ مجھے بھی مشکل ہوتی ہے ان آیات کے اندر، کیونکہ ہم بھی روایتی چلے آ رہے تھے ہمیشہ سے. آپ کو بھی مشکل ہوتی ہے. ہم آپ ایک جیسے ہی ہیں، الگ نہیں ہیں. سوچوں کا فرق ہے. کسی نے زیادہ سوچ لیا، زیادہ کوشش کر لی، کسی نے کم سوچا، کم کوشش کی. ہمارے یہاں وہ معاملہ تو ہے نہیں کہ مولوی صاحب میں درس دینے آئے تو ان سے بڑا مقام، عالی مقام کوئی ہے ہی نہیں. جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہے. حرف آخر نہیں ہے. آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، جائزہ لے سکتے ہیں، اپنی سوچ بیان کر سکتے ہیں. مانیں یا نہ مانیں، مکمل اختیار آپ کا بھی ہے. میں بھی غلطی کر سکتا ہوں، غلطیاں کرتا آ رہا ہوں. کہیں پر اس گہرائی تک نہیں پہنچ پاتا کیونکہ پہلے سے مفہوم ذہن میں ہے تو وہ آسان لگتا ہے، اسی کے رو میں بھیج جاتے ہیں. بعض اوقات کبھی ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، نہیں غلط طرف تو بہتے ہوئے نہیں جا رہے، تو وہاں پر جائزہ لے لیتے ہیں. بہرحال تو اس کو آگے لے کے چلیں گے اگلے سیشن کے اندر. یہاں تک رکھتے ہیں. آیت کے اگلے حصے میں اللہ نے بیان فرمایا ہے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، تم اپنے رؤوس کا حلق نہ کرو یہاں تک کہ ہدایت اپنے محل تک پہنچ جائے. یہاں آ کے میں نے کچھ نکات بیان کیے تھے. پہلی بات تو میں نے یہی کہی تھی کہ اس کا ترجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے کہ تم اپنے سروں کو ہرگز نہ منڈواؤ یہاں تک کہ ہدایت اپنے مقام تک، یعنی یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے. اس پہ بڑی تفصیل سے بات ہوئی تھی کہ سروں کو منڈوانے کا اوپر کی آیات سے کوئی ربط بنتا ہی نہیں ہے. مردوں کو منڈوانے کا حکم دیا جاتا ہے، عورتوں کو منڈوانے کا حکم نہیں دیا جاتا. بڑی تفصیل سے میں نے اس پر بات رکھی تھی.
اب آتے ہیں اس کے مفہوم، اس کے معنی، اس کے مطلب کی طرف کہ یہ آیت کس طرف رہنمائی کر رہی ہے۔ میرے لیے بھی بڑا آسان تھا وَلَا تَحْرِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ کا ترجمہ کر دینا۔ مروجہ ترجمہ آپ کو معلوم ہے کہ تمہارے سر انہیں نہ منڈواؤ۔ اور بھی لوگوں نے ترجمے کیے ہیں، ہا، لام اور قوف۔ اس کے بنیادی معنی اس کو ہم سامنے رکھیں گے۔ حلقہ، حلقہ یا احباب، ہم جانتے ہیں حلقہ کا مطلب دائرہ ہوتا ہے، دائرہ اس کے بنیادی معنی کے اندر آتا ہے۔ حلقہ یا احباب ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، عربی زبان کے اندر بھی ہا، لام، قوف سے استعمال ہوتا ہے۔ دائرہ اس کا بنیادی مفہوم بتایا جاتا ہے۔ تو حلقہ یا احباب کا مطلب ہوتا ہے آپ کا گروپ، آپ کا دوستوں کا گروہ، دوستوں کی جماعت، قریب والے لوگوں کی جماعت، اس کو حلقہ یا احباب کہہ دیتے ہیں۔ حلق سے ہم لوگ تھروٹ استعمال کرتے ہیں، گلا، کیونکہ اس میں بھی دائرہ ہوتا ہے، گھوما ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی حلق کہا جاتا ہے۔ ہا، لام اور قوف کے معنی کے اندر کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑ دینا، یہ اس کے بنیادی معنی کے اندر پایا جاتا ہے۔ جو ہم ترجمہ اس کا پڑھتے آ رہے ہیں کہ تم اپنے سروں کو نہ منڈواؤ، اس طرح نہ کرواؤ، یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ کسی کو جڑ سے ختم کر دینے کے لیے حلق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ لغت کے اندر بھی اس کے ہی معنی آتے ہیں، جڑ سے ختم کر دینا۔ حلیق، سر منڈے کو بھی کہتے ہیں، داڑھی منڈے کو بھی حلیق کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حلیق کا لفظ بلا، مصیبت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرا اس میں جو آیا ہے حلق کا آبجیکٹ رؤوس آیا ہے، رأسن کی جمع ہے۔ عربی زبان کے اعتبار سے را، حمزہ اور سین اس لفظ کے بنیادی معنی میں کسی چیز کا اکٹھا ہو جانا اور بلند ہو جانا، یہ اس کے بنیادی معنی کے اندر پایا جاتا ہے۔ رأسن سر کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ انسان کے جسم کا یا کسی بھی جانور کے، کسی بھی مخلوق کے جسم کا اوپری حصہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو رأسن کہتے ہیں۔ لیکن رأسن کے بنیادی معنی سر کے نہیں ہوتے ہیں۔ رأسن کی جب میں معنی دیکھنے بیٹھا تھا تو رأسن کے معنی کے اندر سردار بھی آ رہا تھا۔ رئیس ہم استعمال کرتے ہیں فاعل کے وزن کے اوپر، جس کے پاس، جس کے اختیار میں سرداری پائی جاتی ہو۔ ریاسہ یا ریاسہ، یہ دونوں مادے، یہ دونوں مصادر عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ ہم بھی استعمال کرتے ہیں اسٹیٹ کے لیے ریاست۔ رؤوسا، رئیس کی جمع بھی آتی ہے، رئیس کی جمع رؤوس بھی آتی ہے۔ دونوں کے معنی کے اندر سردار قوم، بلند حصہ، کسی چیز کی ابتدا یا انتہا، یہ دونوں عربی زبان میں رئیس کی، رأسن کی جمع رؤوس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اختتام بھی اور شروع بھی، ابتدا بھی اور انجام بھی، یہ دونوں معنی رئیس، رأسن، رؤوس اور رؤوس ان کے پائے جاتے ہیں۔ آپ عربی لغت کا جائزہ لے لیجئے۔ حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، پہلے میں لفظوں کے معنی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تھوڑی سی آج کی کلاس ہماری عربی زبان کے اعتبار سے سمجھنے والی ہوگی، کیونکہ جب تک آپ کو اس کے گرامر کے استعمالات، ان الفاظ کے لفظوں کی بنیادی معنی نہیں آئیں گے، اس وقت تک اس آیت کا ترجمہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کے معنی تو میں وہ بھی کر سکتا ہوں جو مروجہ کیے جاتے ہیں، بڑے آسان ہے میرے لیے وہ معنی کرنا، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس طرح آپ ترجمہ پڑھتے آئے ہیں، میں بھی ترجمہ پڑھتا آ رہا ہوں ان آیات کا۔ میں بھی کر سکتا ہوں کہ اپنے سرداروں کا حلقہ نہ بناؤ، یہ ترجمہ کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہے۔
لیکن اس سے وہ مقاصد و مطالب حاصل نہیں ہوتے ہیں جو اس آیت کے اندر بتائے جا رہے ہیں، جو اس آیت کے سلسلہ کلام کو اوپر کی آیات سے جوڑنے کے کام آئیں گے۔ وہ مقاصد حاصل نہیں ہو پا رہے تھے، میں نے کر کے دیکھا تھا ترجمہ، وہ معنی میں حاصل ہی نہیں کر پا رہا تھا جو اوپر کی آیات میں قرآن بتاتا چلا آ رہا ہے۔ وہ تراجم اگر میں یہاں کرتا ہوں اپنے سروں کو منڈوانا نہ منڈواؤں، یہاں تک کہ قربانی اپنے مقام کو پہنچ جائے، اوپر کی آیات سے بے ربطی محسوس ہوگی۔ اپنے سرداروں کا حلقہ نہ بناؤ، ان کو مرکز نہ بناؤ، اوپر کی آیات سے اس کا کوئی ربط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کسی فرد کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ انہی کی بات ہو رہی ہے جو حج اور عمرے کو تمام کرنے والے ہیں۔ تو وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، رؤوس کا میں نے آپ کو معنی کیا بتایا کہ رؤوس کسی چیز کی ابتدا اور انتہا دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں پر حتیٰ آیا ہے۔ حتیٰ آپ کا فعل مضارع کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور فعل ماضی کے ساتھ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ فعل مضارع کے ساتھ استعمال جب یہ ہوتا ہے تو یہ فعل مضارع کے لاسٹ لیٹر اس کے اوپر زبر لے کے آتا ہے۔ یہ حروف جارہ کے اندر بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی حروف کے ساتھ بھی استعمال حروف کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ من، عن، الی وغیرہ آتے ہیں، ویسے ہی حتیٰ کا استعمال بھی ہوتا ہے، جیسے قرآن نے حتیٰ مطلع الفجر استعمال کیا ہے۔ وہاں پر مطلع العین کے نیچے ذیل لے کے آیا ہے یہ، کیونکہ یہ حروف جارہ کے طور پر استعمال ہوا۔ یہاں پر یہ حتیٰ یبلغ غین کے اوپر زبر لے کر آیا کیونکہ یہ فعل مضارع کو حالت نصب میں لے گیا۔ اچھا، حتیٰ مطلع الفجر کے اندر بھی یہ انتہائی غایت کو بیان کر رہا تھا، یعنی کہ ہم ترجمہ کرتے تھے فجر کے طلوع ہونے کے انتہا تک، یہ ترجمہ کرتے تھے۔ اور مضارع کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے، جب بھی اس کے معنی کے اندر حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، یہی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ قربانی جب تک اپنے مقام تک نہیں پہنچ جائے اس وقت تک اپنے سروں کو نہ منڈواؤ، یعنی انتہائی غایت کے لیے یہ اس جگہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ حتیٰ کے معنی کے اندر موجود ہے، درست معنی ہے، غلط معنی نہیں ہے، لیکن حتیٰ کا معنی ہمیشہ انتہائی غایت ہی نہیں ہوتا، بلکہ یہ کسی کام کی علت کو بیان کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ عربی زبان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، لغات کا جائزہ لے لیجئے، پایا جاتا ہے یہ معنی۔ سیاق و سباق کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو حروف ہوتے ہیں یہ ہمیشہ سیاق و سباق کا لحاظ رکھتے ہوئے ترجمے کیے جاتے ہیں۔ ہر جگہ ایک ترجمہ نہیں کر سکتے آپ، حرف کا کر ہی نہیں سکتے ہیں، ممکن ہی نہیں ہے، زبان جاننے والے جانتے ہیں اس بات کو جو میں کہہ رہا ہوں۔ حتیٰ کہ معنی علت اور ریزن کے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے میں ایک جملہ پڑھ رہا تھا لغت کے اندر، تراہبت حتیٰ اتوبہ، میں نے رہبانیت اختیار کی تاکہ میں توبہ کر سکوں۔ یہ علت بیان کر رہا ہے رہبانیت کو اختیار کرنے کی، توبہ کرنے کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ مقصد کیا تھا رہبانیت اختیار کرنے کا، توبہ کر لوں۔ اسی طرح قرآن کے اندر ایک مقام پہ حتیٰ کا معنی علت بیان کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تاکہ کی میننگ دیتا ہے۔ اس مقام پہ قرآن نے بیان فرمایا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ تم لوگوں سے قتال کرتے رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، قتال کرنے کا مقصد اور علت کیا ہوگی کہ تمہیں تمہارے دین سے لوٹا دیں۔ وہاں پر حتیٰ کی میننگ تاکہ کی جاتی ہے، علت بتائی جاتی ہے۔ تو وہ میں نے جب معنی یہاں رکھا تو مجھے اس کے معنی سے اس کے مفاہیم نکلتے ہوئے صاف محسوس ہونے لگ گئے۔ جب آپ کو میں سامنے یہاں پر حتیٰ کا معنی تاکہ کر کے دکھاؤں گا تو آپ دیکھیے گا کس طرح سے مفہوم نکھر کے سامنے آئے گا۔ حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، بلاغت، بلوغ، تبلیغ، پہلے میں نے بیان کیا تھا کہ عرب والے اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی رسی رکھا کرتے تھے،
کہ راستے میں اگر کہیں پر کنواں پایا جاتا ہے، اور کنویں کا پانی کا کیا تھا، زمین کا پانی ہم جانتے ہیں، بورنگ کرواتے ہیں، کبھی کم ہے کبھی زیادہ ہے، تو کنویں کے ساتھ ایک ڈول رسی سے بندھا ہوا موجود ہوتا تھا، لیکن کبھی ایسا بھی معاملہ ہوتا تھا کہ پانی نیچے کی طرف چلا گیا۔ اب آپ ڈول کو پانی کے اندر ڈال رہے ہیں لیکن پانی نہیں حاصل کر پا رہے، وہ پانی تک پہنچ ہی نہیں پا رہا، تو ایک رسی کو زائد رکھ لیا کرتے تھے تاکہ اس سے پانی تک پہنچنا آسان ہو سکے۔ وہ ذریعہ عربی زبان میں اس کو تبلیغہ کہا کرتے تھے، جس کے ذریعے آپ جدوجہد تو کر رہے ہیں کہیں تک پہنچنے کی، لیکن وہ ذریعہ آپ کے لیے آسانی فراہم کر دے گا، آپ آسانی سے وہ چیز حاصل کر سکیں گے، اس کو تبلیغہ کہا جاتا ہے۔ بلوغ کا مطلب یہ ہوتا ہے مقصد کو حاصل کرنا، انتہا تک پہنچ جانا، اس آخری سرے تک پہنچ جانا مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس کو بلاغ، تبلیغ، بلوغ ان لفظوں سے تعبیر کیا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ اور محل تو ہم جانتے ہیں عربی زبان میں محل کسی مقام کو کہا جاتا ہے جہاں پر کوئی چیز آ کر حل ہو جائے، گھل جائے، کھل جائے۔ حلال کے عربی زبان کے اندر معنی ہی کھول دینا ہوتا ہے، گرہوں کو کھول دینا۔ محل مقام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جو چیز جس مقصد تک پہنچنے والی ہو، جس مقام تک پہنچنے والی ہو، وہاں پہنچ کر وہ حل ہو جائے، گھل جائے، جس طرح پانی کے اندر نمک گھل جاتا ہے، حل ہو جاتا ہے۔ ہم اردو میں استعمال نہیں کرتے پانی میں نمک حل ہو گیا۔ مسئلے کو حل کر دو، یعنی مسئلے میں جو گرہیں لگی ہیں ان کو کھول دو۔ اسی سے محل اسم ظرف کے طور پر بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، ایڈورب آف ٹائم اور پلیس کے لیے۔ اسی طریقے سے یہ مصدر کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، مصدر میمی کے طور پر۔ کھل جانا، حل ہو جانا، گھل جانا، یہ سارے معنی آپ کے سامنے میں نے بیان کیے ہیں۔ اب دیکھیے، بات چل رہی تھی حج اور عمرے یعنی قانون کو غلبے کے ساتھ قائم کرنے اور آباد کاری کو اللہ کے لیے تمام کرنے کی۔ اس کے بعد قرآن نے بیان فرمایا تھا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس اگر ایسا معاملہ آ جائے کہ تمہیں مجبور کر دیا جائے، تمہاری راہ میں رکاوٹیں لگا دی جائیں، تمہیں محصور کر دیا جائے، جو کام تم کرنا چاہ رہے ہو اس میں روڑے اٹکائے جائیں، تو پھر جو بھی ہدایت سے میسر ہو اس کو فالو کرنا ہے، اتنا تو کر ہی لینا ہے کم سے کم۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، تمہاری جو ابتدائی باتیں ہیں، ابتدائی معاملات ہیں، اگر تم نے اس کام کو شروع کر دیا تھا، تمہیں مجبور کر دیا گیا ہے، روڑے اٹکا دیے گئے ہیں، تمہارے لیے تنگی کر دی گئی ہے، تو تم یہ نہ کرنا، جو میسر آئے ہدایت سے اس کو تو اپنے ساتھ تھام کے رکھنا، اس پہ تو عمل کرنا۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، تمہاری جو شروعات ہے، جو تمہارے ابتدائی کام ہیں، ان کو جڑ سے ختم نہ کر دینا۔ یہ ربط تھا پچھلی آیت کے ساتھ، پچھلے جملے کے ساتھ، کہ اگر تمہارے لیے تنگی کر دی جائے تو تمہارا کام یہ نہ ہو کہ تنگ اگر میں کر دیا گیا ہوں تو میں نے جو ابتدا کی تھی اسے بھی ختم کر دیا جائے، اسے بھی جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دیا جائے۔ نہیں، اس ابتدائی کام کو تو اپنے ساتھ اٹھا کر رکھنا ہی ہے۔ جو ابتدائی معاملات تم نے جن کے آغاز کیے تھے، جن کی شروعات کی تھی، ان کو جڑ سے نہ اکھیڑو، ان کو اپنے ساتھ رکھو۔ ابتدا کو کیوں ختم کر رہے ہو؟ اگر تمہارے لیے کوئی تنگی کر دی گئی ہے معاملے کے اندر، تو تمہاری ابتدائی کوششیں وہ تو ثمر بار ہونی ہیں، ان کے نتائج آنے ہیں، ان کو ابھی جڑ سے اکھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، تاکہ ہدایت، قانون اپنے حل ہونے تک، اپنے حل ہونے کے مقام تک، مقصد کے حاصل ہونے تک پہنچ جائے گا۔ یہ بتایا جا رہا ہے اس آیت کے حصے کے اندر کہ تم اپنی شروعات کو برباد نہ کرو، اپنے ابتدائی کاموں کو خراب نہ کرو جن کو تم آغاز دے چکے ہو۔
جن کو تم شروع کر چکے ہو. دیکھیے نا، میں نے بتایا تھا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کا مطلب میں نے آپ کے سامنے کیا رکھا تھا کہ آغاز تو ہو چکا ہے غلبے کا، قانون کی بالادستی کا، قانون کے نفاذ کا اور تخریب کاری کا جو آغاز ہو چکا ہے، اس کو اتمام کا حکم دیا جا رہا تھا. لیکن ساتھ میں بتایا یہ بھی جا رہا تھا کہ اس معاملے کے اندر راستے میں روڑے اٹکانے والے معاملات بھی ہوں گے، مشکلیں بھی آئیں گی. اس وقت میں تمہیں یہ کرنا ہے کہ جو ہدایت سے، جو قانون سے، جو گائیڈنس سے میسر ہے اسے تھام کے رکھنا ہے. اس ابتدائی کاموں کو جڑ سے اکھیڑنا نہیں ہے. وہ کام ثمربار ہوں گے تاکہ وہ جو ہدایت ہے وہ اپنے محل تک، اپنے حل ہو جانے تک پہنچ جائے. تم اگر ابتدائی ختم کر دو گے، تھک جاؤ گے، پیچھے ہٹ جاؤ گے، صبر کا دامن چھوڑ دو گے، تو تمہارا معاملہ کیا ہوگا؟ جو تم نے آغاز کیا تھا وہ بھی برباد ہو جائے گا. اس کو برباد نہ کرو، اس پر ڈٹے رہو تاکہ ہدایت اپنے محل، اپنے مقام تک پہنچ جائے، مقصد حاصل ہو جائے ہدایت کا. یہ اس کا ترجمہ، یہ اس کا معنی تھا. ہم نے کسی نے سر مونڈنا اس کا معنی کر دیا ہے، کسی نے سرداروں کا مرکز بنانا، سرداروں کا حلقہ بنانا ترجمہ کر دیا ہے. یعنی ایسا ترجمہ کیا ہے جس کے اوپر کی آیات سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں، بنتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ روس، ریاست، راسن، ان کے معنی کے اندر سردار بھی آتا ہے، سر بھی آتا ہے، ترجمہ آتا ہے، اس کے معنی موجود ہیں. لیکن ہمیں تو سیاق و سباق کا لحاظ رکھنا ہے، ہمیں تو ربط پیدا کرنا ہے اوپر کی آیات کے ساتھ، اس کے حساب سے ترجمہ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر جگہ آپ راسن کا ترجمہ شروعات اور آغاز ہی کریں یا بلندی اور جمع ہونا ہی کریں. نہ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اس کا ترجمہ کریں ہی نہ. سیاق و سباق کی لحاظ سے ترجمہ جو کیا جائے گا وہی سب سے بہتر اور راجح ترجمہ ہوگا، جس سے ربط کلام میں کوئی خلل واقع نہ ہو. تو ایک مرتبہ پھر سے سن لیجئے، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، کہ تم اپنے رؤوس کا حلقہ حلق نہ کرو، کہ تم اپنی شروعات کو جڑ سے نہ اکھیڑو جن کو تم شروع کر چکے ہو، تاکہ ہدایت اپنے مقام تک پہنچ جائے.